روح کا انتقام۔ وہ ایک طوفانی اور خوفناک رات تھی۔ بجلی کڑک رہی تھی، بادلوں کی گرج دلوں کو دہلا رہی تھی۔ تیز بارش تو یوں برس رہی تھی کہ آج کی رات سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ بجلی چمکتی تو ایک پل کو منظر روشن ہو جاتا۔ اس محل نما حویلی کے وسیع و عریض لان میں کھڑے طویل درخت خوش نما منظر پیش کرتے، مگر جب اندھیرا چھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے لمبے اور طویل قد کے بھوت آپس میں سر جوڑے بین کر رہے ہوں۔ حویلی کی اوپری منزل میں طویل قطاروں میں بیڈ رومز میں سے ایک بیڈ روم میں وہ دونوں تھے۔ یہ رات بے شک خوفناک تھی، مگر ان دونوں کے لیے یہ ایک حسین رات اور یادگار راتوں میں سے تھی۔ یہ وہ رات تھی کہ جس کے خواب دیکھے جاتے ہیں، زندگی بھر جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج کے دن لارڈ ولیم کی بیوہ میری اور اینڈریو کی میرج کیتھیڈرل میں، اور آج کی رات ان کے سپنوں کی رات تھی۔ وہ دونوں خود کو خوش قسمت تصور کر رہے تھے، کیونکہ جو انہوں نے چاہا تھا وہ پایا تھا۔ دونوں نے بے تحاشا دولت مند ہونے کے سپنے دیکھے تھے۔ ان کے یہ سپنے بھی تکمیل کو پہنچے تھے۔ میری ایک حسین ترین عورت تھی اور لارڈ ولیم بے تحاشا دولت مند تھے اور حسین صورتوں کے اسیر تھے۔ لارڈ ولیم نے میری کو ایک تقریب میں دیکھا تھا اور اس کے حسن کے مریض بن بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کے بلبوتے پر جو چاہا تھا وہ پایا تھا، سو انہوں نے میری کو بھی حاصل کر لیا۔ ویسے میری ایک حریص اور لالچی عورت تھی، مگر اس کی معصوم صورت نے اس کے عیبوں پر پردے ڈال رکھے تھے۔ دراصل اس تقریب میں لارڈ ولیم کا سامنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا گیا منصوبہ تھا۔ مسٹر لارڈ اولاد سے محروم تھے اور 2 بیویوں کو طلاق بھی دے چکے تھے، تو میری اور اینڈریو نے سوچی سمجھی سازش کے تحت لارڈ ولیم تک رسائی حاصل کی۔ آخر میری لارڈ ولیم کی بیوی بن کر اس محل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر اپنی مکاریوں اور مصنوعی محبت سے لارڈ صاحب کے دل اور دماغ اور دولت پر قابض بن بیٹھی۔ اس سارے عرصے میں اینڈریو منظر نامے سے غائب ہو گیا، اور آخر ایسی ہی ایک سیاہ اور طوفانی رات میں دونوں نے مل کر سوئے ہوئے لارڈ ولیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے لارڈ کی موت کو حادثے کا رنگ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور آج کے دن ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے، اس بات سے بے خبر کہ آج کی رات ان کے لیے روح فرسا بننے والی ہے۔ میری شاور روم میں سٹیم شاور لے رہی تھی اور اینڈریو بیڈ پر اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے تکیے پر ٹکائے لیٹا ہوا میری کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کی جانب گئی۔ اس نے سوچا برستی بارش کا نظارہ کیا جائے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی تک آیا، کھڑکی کا پردہ سرکایا اور گنگناتے ہوئے لان میں برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ اسے یہ طوفانی بارش بھی آج کی رات کی طرح حسین لگی۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے لان میں کوئی
سنسانی وجود ہے۔ اس قدر سرد رات میں کون ہو سکتا ہے؟ سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں دبکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ دونوں آج کی رات کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتے تھے۔ اینڈریو نے دوبارہ بجلی کے چمکنے کا انتظار کیا۔ بجلی پھر سے چمکی اور ساتھ ہی بادلوں کی گھن گرج نے دل دہلا دیا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے تجسس ہوا کہ آخر جو کوئی بھی تھا اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ خیر جانے دو، میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، بس آج کی اس حسین رات کے بارے میں ہی سوچا جائے، اس نے خود سے کہا، اور پردہ ڈال کر ٹیبل پہ پڑا میگزین اٹھا لیا۔ وہ میگزین کے ورق پلٹنے لگا۔ میگزین کے درمیانی صفحے پہ لارڈ ولیم کی بڑی سی تصویر کے ساتھ لارڈ کے مرنے کی خبر تھی۔ اس کی زندگی پر رپورٹ تھی۔ اینڈریو نے تمسخرانہ نگاہوں سے لارڈ ولیم کو دیکھا، مگر اس کی آنکھیں اینڈریو کو خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اینڈریو نے گھبرا کر میگزین رکھ دیا۔ اچانک سے اسے بیڈ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس کے ماتھے پہ ناگواری سے بل پڑ گئے۔ دستک پھر سے سنائی دی۔ وہ دروازے تک گیا، دروازہ کھول کر دیکھا، مگر کسی کو نہ پا کر واپس پلٹا۔ دستک پھر سے سنائی دی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر کوریڈور میں نکلا، مگر کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اسے سیڑھیاں اترنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگا، مگر میری شاور لینے کے بعد خود کو باتھ روم ٹاول میں لپیٹے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اینڈریو اس کی جانب پیٹ کیے بیڈ پہ بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی میگزین تھا جس میں لارڈ ولیم کے مرنے کی خبر تھی۔ اینڈی مائی ڈیئر، میری نے اسے پکارا، مگر وہ بت کی مانند بیٹھا رہا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس نے پلٹ کر میری کی جانب دیکھا، مگر میری جنونیوں کی طرح چیخنے لگی۔ وہ اندھا دھند اس سے دور ہو کر بھاگنے لگی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ کبھی حرکت کر ہی نہ پائے گی۔ اینڈریو سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے میری کے بے پناہ چیخنے کی آواز آئی۔ وہ سب کچھ بھول کر اوپری منزل کی جانب بھاگ گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میری بیڈ کے پاس کھڑی بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اینڈریو نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا ہوا ہے ڈیئر؟ اینڈریو نے اس سے پوچھا، مگر وہ چیختی ہی رہی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ یہ میں ہوں، تمہارا اینڈی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں چلاتا گیا۔ اینڈی! وہ سسکتے ہوئے اینڈریو کے گلے لگ گئی۔ وہ یہاں تھا۔ میری نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ کون؟ کون یہاں تھا میری جان؟ وہ یہاں بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ وہ زندہ ہے۔ وہ واقعی میں زندہ ہے۔ میری مسلسل چیخ رہی تھی، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا اسے۔ وہ ولیم یہی تھا۔ میری نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں تھا۔ ذرا دیکھو تو غور سے، ولیم مر چکا ہے یار۔ وہ زندہ ہے۔ نہیں، وہ زندہ ہے۔ میری بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔
گویا اس پہ جنون طاری ہو چکا تھا۔ گھبراؤ مت میری جان، تمہارا وہم ہوگا، ولیم مر چکا ہے، ہم سب نے مل کر اسے سپرد خاک کیا ہے، خود کو سنبھالو۔ آہستہ آہستہ میری نارمل ہو گئی، مگر وہ اس بات کو بھولی نہیں تھی۔ ڈیئر، دیکھو آج کی رات کس قدر حسین رات ہے، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، آؤ مل کر ان لمحوں کو یادگار بنائیں۔ بھول جاؤ وہ تمہارا وہم تھا۔ اینڈریو اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے بیڈ تک لے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، دروازے پہ دستک پھر سے سنائی دی۔ دستک کی آواز سن کر میری گھبرا گئی اور اینڈریو سے لپٹ گئی۔ بی کول مائی ڈیئر، اینڈریو نے اسے تسلی دی اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اینڈریو کوریڈور میں جھانکنے لگا۔ اسے کوئی سیڑھیوں سے اتر کر نچلی منزل کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا مگر اس کے پیچھے چل دیا، اب کہ وہ اس دستک کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ اب اسے وہ جو دوسری منزل کے کوریڈور سے گزرتا دکھائی دیا۔ اینڈریو جلدی سے اس جانب لپکا مگر وہ راہداری کی دوسری جانب مڑ چکا تھا۔ اینڈریو اس کی طرف لپکا، راہداری مڑنے پہ اس نے لارڈ ولیم کے بیڈ روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو اس طرح لکا چھپی کھیل رہا ہے؟ کوئی جان بوجھ کر ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا لارڈ ولیم کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، مگر بیڈ روم پہ لیٹے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بیڈ پہ چت لیٹا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کون ہو تم؟ اینڈریو نے پوچھا مگر جواب نہیں آیا۔ وہ اس کے قریب گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹا دی، لیکن اسے دیکھ کر اینڈریو خوف سے منجمد ہو گیا۔ وہ لارڈ ولیم تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان آنکھوں میں سفیدی تھی۔ اینڈریو کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اینڈریو کی گردن پکڑ لی۔ ان بے جان اور عجیب ہاتھوں کی ٹھنڈک اینڈریو کو اپنے وجود میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پورا زور لگا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر وہ بازو لمبے ہوتے گئے اور گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ پوری طرح سے ان ہاتھوں کی شکنجوں میں پھنس چکا تھا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں وہ مزید پھنستا جا رہا تھا۔ وہ تڑپنے لگا، اب تو اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، اس قدر بڑی حویلی میں کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ اب وہ اپنے لالچ پہ پچھتا رہا تھا مگر افسوس، اب تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ اگلے دن ملازمین نے میری کو اپنے کمرے میں اور اینڈریو کو لارڈ ولیم کے کمرے میں مردہ حالت میں پایا۔ پولیس آئی، لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ میری کی موت کی وجہ شدید ہارٹ اٹیک تھا، لیکن اینڈریو کی موت کی وجہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ ولیم کی روح نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔